السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ قابل قدر صدر جامعہ اور میرے معزز اساتذہ اکرام اور اس محفل کی رونق میرے عزیز ساتھیوں، آج جس عنوان پر میں پشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے ذہنوں میں کامیابی کو لے کر جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی اقتدار سے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو حکومت پہ پہنچ گیا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب۔ یہ ہے اصل سے جس کی نفی ہو رہی ہے، یہی ہے ساری فساد کی جڑ۔ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جد و جہد ہوگی، اسی کے لیے دن رات محنت و مشقت ہوگی۔ میرے بھائیوں، کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے۔ آپ غور کیجئے، اس رویے کا، یہ جو ذہنی رویہ ہے، اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب برپا کرے گا۔ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے۔ کامیابی ان سے نہیں ہے، اگرچہ کامیابی میں انسان فرعون اور نمرود کا مقام حاصل بھی کر لے اور دنیا میں دبدبہ اور اقتدار اور طاقت کے اعتبار سے وہ مقام تک پہنچ جائے تو وہ ناکام ہے، خائب ہے، قاصد ہے، برباد ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہے تو انہیں اجازت نہ ملے، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہے تو ان سے کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہ ہو، جو کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے۔ لیکن اللہ عز و جل کے یہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاز رکھتا ہے۔ یہ ہے فرق، یہ جان لیجیے اچھی طرح سے۔ اس بات کا مان لینا آسان ہے، اس پر سبحان اللہ کہنا آسان ہے، لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے، کوئی بڑا سا گھر، کوئی بڑا سا محل دیکھ لیا، ایک دفعہ آنکھوں میں جھرجھری آتی ہے، کوئی بڑی سی کار یا نایاب سی چیز چلے جائے، آپ کے پاس سے گزر جائے تو اس کو پانے کی چاہت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اس شخص کو دیکھ کر جس کے پاس وہ چیز پہلے سے موجود ہے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑے نصیبوں والے لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب، بڑے کامیاب۔ حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو سکتا ہے یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ تو کامیابی کن سے ہے؟ یہ ہے اصل سبق۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے۔ یہ چار چیزیں جو کامیابی کے لوازم ہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ مومنین کی آیت ہے، قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے آپ غور کریے۔ آپ کامیابی میں مصروف رہتے ہیں، آپ کاموں میں مصروف رہتے ہیں، آپ غور کریے۔ مسجد کا مؤذن آپ کو خود پکار رہا ہے 5 وقت، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت آپ مشغول رہتے ہیں۔ آپ غور کریے اور اصل معنی آپ ڈھونڈیے کامیابی کا۔ میرے بھائیوں، آخر میں ان باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ ہمیں اصل کامیابی کا اور دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔